تو ایک نعرہ لگا تھا میرا جسم میری مرضی، وہ ہمارا کلچر نہیں تھا۔ 4 5 بچوں کی مائیں ہیں، اپنے آشنا اپنے فرینڈ کے ساتھ آتی ہیں، طلاقیں لیتی ہیں۔ اب ان 4 5 بچوں کے حقوق کی جنگ کون لڑے گا؟ 8 مارچ جو ہے وہ ہماری ان خواتین کے لیے ہے جو سٹرگل کرتی ہیں۔ جو خواتین مارچ کے لیے نکلتی ہیں، ریلیز نکالتی ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں تو سمجھتی ہوں ہر دن ہی عورت کا دن ہے۔ 8 مارچ ایک بہت اچھا دن ہے اگر خواتین اس کو اپنی آگہی کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے اور اکٹھا ہو کے کسی اچھے کام کے لیے استعمال کریں تو یہ ایک بہت اچھا دن ہے۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خواتین کا عالمی دن آخر ہے کیا، یہ کب سے منایا جانے لگا۔ یہ ایکچولی اس وقت سٹارٹ ہوا، یورپ میں اس وقت سٹارٹ ہوا جب کیپٹلزم کی وجہ سے خواتین جابس کرنے لگیں اور گھر کا یونٹ جو ہے وہ تباہ ہو گیا، گھر کا یونٹ خراب ہو گیا، تباہ کیونکہ خواتین گھر میں باہر کام کرتی تھیں، اسی طرح مرد بھی باہر کام کرتے تھے، پھر گھر میں بچوں کو پالنا، گھر کے کام کاج کرنا، اس طرح کے مسئلے مسائل شروع ہونے لگ گئے۔ اس وقت انہیں احساس ہوا کہ ہم باہر بھی کام کر رہی ہیں اور گھر میں بھی کام کر رہی ہیں، ہم پیسے بھی کما رہی ہیں اور اپنی لک آفٹر خود کر رہی ہیں، اور گھر میں بھی آ کے ہمیں اس سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر خواتین نے اپنے حقوق کی جنگ اس وقت لڑنا شروع کی۔ میں تو سمجھتی ہوں ہر دن ہی عورت کا دن ہے، کیونکہ سب سے زیادہ سٹرگل کرنے والی ہستی عورت ہوتی ہے۔ وہ بے شک ماں کی صورت میں ہے، بے شک بہن کی صورت میں ہے، بے شک وہ بیوی کی صورت میں ہے، یا کسی بھی ٹیچر کی صورت میں ہو گئی یا نرس کی صورت میں ہو گئی۔ جیسے ہی عورت کا نام آتا ہے ذہن میں تو یہ سروسز اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں، وہ سامنے نہیں آتی، جیسے کہ آج کل ہم سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، جیسے ایلیٹ فیملیز کی خواتین آ سکتی ہیں، سیاسی آ سکتی ہیں، ڈاکٹرز آ سکتی ہیں، لیکن یہ ٹریبیوٹ اصل میں جو جن کے لیے حقدار ہیں وہ عورتیں ہیں جو دیہی علاقوں میں کام کر رہی ہیں، جو دیہی علاقوں میں اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں، پھر گھر سنبھالتی ہیں، بچے سنبھالتی ہیں۔ پاکستان میں یہ خواتین کے حقوق کا عالمی دن جو ہے یہ 2008 سے آنورڈ منایا جانے لگا ہے۔ اس سے پہلے ادھر پاکستان میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ 2008 سے آنورڈ جب خواتین کا عالمی دن منایا جانے لگا تو اس کے بعد بہت سارے خواتین کے لیے لاز بھی بنے ہیں۔ 2010 میں ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیسز بنا، پھر اس میں امینڈمنٹ ہوئی 2012 میں، 2014 میں، اسی طرح پھر تیزاب ڈالا جاتا ہے اس کے حوالے سے، خواتین کو گھریلو تشدد کے حوالے سے بہت سارے ایسے قوانین بنے جو 2008 کے بعد 2010، 11، 12 اور آگے آنے والے ایراز میں بنے۔ حالانکہ ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ 8 مارچ کیوں منایا جاتا ہے، وہ ان پڑھ خواتین ہیں، ان کو کیا پتہ ہمارا بھی کوئی دن ہے۔ تو میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یہ ہم لوگ جو اب اپنی اگلی نسل کو ان عورتوں کی عزت کے بارے میں، ان عورتوں کی سٹرگل کے بارے میں، جنہوں نے ساری زندگیاں اپنی فیملی کو سنوارنے میں، اپنے بچوں کی پرورش میں گزار دیں، تو ہم ان لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین کے حقوق کا یہ جو عالمی دن منایا جاتا ہے اس کی کچھ بہت فائدے بھی ہیں، لیکن پچھلے 2-3 سال سے یہ کچھ بہت زیادہ متنازع ہو گیا۔ متنازع ہونے کی وجہ خواتین کے حقوق کا عالمی دن نہیں ہے، وہ سلوگنز ہیں جو کچھ خواتین نے لگائے ہیں۔ وہ خواتین وہ ہیں جو مغرب سے تعلیم یافتہ ہیں اور وہ امیر خواتین ہیں جن کے وہ مسائل ہی نہیں ہیں جو پاکستان کی عام خاتون کے مسئلے ہیں۔ پاکستان کی عام خاتون کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے گھریلو تشدد ہے کہ ان کو گھروں میں مارا پیٹا جاتا ہے، ان کی مرضی کی شادی نہیں ہوتی، اگر وہ شادی ہو بھی جاتی ہے مطلب اپنی مرضی کی تو سوسائٹی میں ان کو وہ مقام نہیں ملتا، پھر اگر خامد برا ہے تو ان کے لیے طلاق لینا مشکل ہے، ان کو انہیریٹنس رائٹ نہیں ملتا، جہیز کی لعنت ہے۔ اس کے علاوہ خواتین ڈبل کام کر رہی ہیں، گھروں میں بھی کام کرتی ہیں، واپس آ کے جابس پہ بھی کام کرتی ہیں، پھر ان کے بچے ہو جائیں تو ان کے بچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ اگر کام کرنے والی خاتون ہے تو وہ اپنا بچے کو کہاں پر رکھے، تو وہ اس کے لیے پریشانی ہے۔ اسی طرح کرائمز ہو جائیں تو آگے پولیس کا تشدد، کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہے، وہاں ان کی پروٹیکشن نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو وہ بہت کم ہیں، کم ایریاز میں ہیں، تو اسی طرح وہاں تشدد، ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، ورک پلیسز پہ ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، ان کو اجرت کم ملتی ہے۔ اس طرح کے مسائل ہیں پاکستان کی خواتین کے۔ تھوڑا سا اگر ہم ماضی میں جائیں تو ایک نعرہ لگا تھا میرا جسم میری مرضی،
وہ ہمارا کلچر نہیں تھا، نہ ہماری اسلامی روایات تھیں. وہ ایک فوبیا ہے جو ہماری نوجوان نسل کو بگاڑنے کے لیے اور اثر رسے سے ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے. ابھی ہم اگر دیکھیں اسی سینس میں اگر ہم دیکھیں تو میرا جسم میری مرضی والا جو فنومینا انہوں نے اپنایا ہے اس کو 8 مارچ سے نہیں جوڑنا چاہیے. 8 مارچ ہماری فیمیلز کا ہے، ہماری ان خواتین کا ہے جو اپنے اپنے اداروں میں اپنے اپنے فیلڈ میں بہت کامیاب ہیں، تو ان کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ جو ہماری روایت ہیں، مشرقی روایتیں اس میں آ گئی ہیں جو ہماری فارنر لوگوں کو ہم کاپی کرتے ہیں. یہ صرف ایک کلچر کو ہمارے کو ختم کرنے کے لیے، جو فارنر کلچر ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ایک قسم کی وار جاری کر دیا کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے اپنے اسلامی اقدار سے ہٹ کے ان چیزوں کو فالو کریں. تو ایسا نہیں ہے. جو خواتین مارچ کے لیے نکلتی ہیں، ریلیز نکالتی ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے الٹا وہ جو نعرے لگاتی ہیں اس سے ایک غلط امیج جاتا ہے خواتین کے حقوق کا. تو خواتین کے حقوق میں جو فیمیلز ہیں اگر وہ یہ رانگ سلوگنز نہ لگائیں اور خواتین کے حقوق، صحیح حقوق پہ ایمفسس کریں، تو وہ انہیریٹنس رائٹ کے حقوق پہ جیسے اب ہم بات کرتے ہیں. اب انہیریٹنس رائٹ کا جو ہے وہ سڑکوں پہ مارچ کر کے تو نہیں ملے گا نا. وہ جب اگر کسی کو انہیریٹنس رائٹ چاہیے تو اس لینڈ ڈپارٹمنٹ جانا پڑے گا، وہاں ایک صحیح پروسیجر ہے، اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اب یہاں خواتین کے لیے مسئلہ کیا ہوتا ہے، جب وہ لینڈ ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے وہاں کوئی خاتون اس کو سمجھانے والے نہیں ہوتی. مرد ہوتے ہیں وہ کبھی رف اس سے بات کرتے ہیں، کبھی وہ ڈسکریج ہوتی ہے، اس کو بہت مشکلات کا سامنا کیونکہ اسے طریقہ کار کا پتہ نہیں ہوتا. اس طرح اگر کسی کا خامد برا ہے، کسی کو خرچہ نہیں دیتا، تو اگر اس نے خرچہ لینا تو اس نے عدالت میں جانا ہے. تو جب وہ عدالت میں جائے گی تو وہاں پر لیڈی لائر اگر نہیں ہوگی، اور لیڈی لائرز کم ہیں بکھر میں تو اسپیشلی بہت کم ہیں، تو وہ اس کو وہاں مسئلہ ہوتا ہے. وہاں پھر اسے میل لائرز کے پاس جانا پڑے گا. بہت ساری ایسی باتیں جو وہ نہیں کر سکتی، بتا نہیں سکتی. اب اس کے خلاف اگر کوئی کرائم ہو گیا ہے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا اس سے کوئی جرم ہو گیا ہے، تو اب وہ پولیس اسٹیشن میں جائے گی، وہاں سارے میل ہوں گے، تو وہ پھر کمفرٹیبل نہیں فیل کرے گی. اور بعض دفعہ بہت ساری خواتین اس چیز میں بھی ہراسمنٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. تو یہ ایکچولی خواتین کے مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کا اگر ہم سیمینارز کیے جائیں وہ اس چیز کی آگاہی کے لیے ہوتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے سلوگن لگانے سے، جو 2-3 سالوں میں ٹرینڈ چل نکلا ہے، غلط سلوگن لگانے سے کوئی خواتین کے حق میں کوئی بھلائی ہوگی. خواتین کے حق میں بھلائی نہیں ہوگی، بلکہ یہ اور ان کا خواتین کے حقوق کی جو تحریک ہے اس کا امیج خراب کریں. 8 مارچ جو ہے وہ ہماری ان خواتین کے لیے ہے جو اسٹرگل کرتی ہیں، جو ماں کو دیکھ لیں، ہر جہاں بھی جاب ملتی ہیں، جہاں بھی نوکریاں ہوتی ہیں، جس جگہ بھی لوگ ورکنگ کرتے ہیں، ایک سنڈے ہوتا ہے ان کے پاس، ویکینڈ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے باقی نیشنل ڈیز کی چھٹیاں ہوتی ہیں. تو ماں اور جو ہماری گھریلو خاتون ہے اس کے لیے کوئی چھٹی کا دن نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ جہد مسلسل اس نے کرنے ہیں. اب جیسے میں لائر ہوں تو میں جا کے بتاتی ہوں کہ تمہارے یہ لا ہے، تم اس طرح یہ لا ہے، اس کو ایسے اڈاپٹ کرو، یہ طریقہ کار اختیار کرو تو تمہیں تمہارا حق مل جائے گا. تو اگر میں خواتین کو کہوں باہر سڑکوں پر تو دھوپ کھانے اور ضلالت اٹھانے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو خواتین کے حقوق کا یہ عالمی دن بہت اچھا ایک ہے کہ ایک دن میں بہت سارا نالج خواتین کو مل جاتا ہے اپنے حقوق کے حوالے سے، اس کو حاصل کرنے کے طریقوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو غلط طریقے سے منائیں گے نا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس سے الٹا ہی خواتین کے حقوق اور ان کی تحریک کو نقصان پہنچے گا. جیسے آج کل سلوگن لگا میرا جسم میری مرضی. اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو میں جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ خاتون کو اپنی مرضی کی شادی کی اجازت ہونی چاہیے، یعنی وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہے شادی کر سکے. اب مرضی کی شادی میں اب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر خواتین کو یہ حق دے دیا جائے، جیسے میڈیا کی اتنی تحریک، میڈیا میں لو میرج کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا گیا اور پھر ایک معاشرے میں تو اب ایسا ہے کہ عدالتوں میں بھرمار ہے لو میرج کے کیسز کی، اور پہلے جو اکا دکا کیس ہوتے تھے اب وہ بھرمار ہے. اور اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ 4-4 5-5 بچوں کی مائیں ہیں، اپنے آشنا اپنے فرینڈ کے ساتھ آتی ہیں، طلاقیں لیتی ہیں. اب ان 4-5 بچوں کے حقوق کی جنگ کون لڑے گا؟ وہ پھر ایک اور تحریک سٹارٹ کرنی پڑے گی. مطلب
ہمیں حقوق کے حوالے سے بھی کہ ہم نے کیا حق حاصل کرنا ہے ہمیں وائز ہونا چاہیے. جیسے کہ اب میں اپنی مثال لیتی ہوں کہ میں یہاں پہ جب میں نے سٹارٹ کیا 2002 میں ایک NGO سے، تو میں نے کس سینس میں سٹارٹ کیا؟ اس سینس میں کہ میں اپنی خواتین کو امپاور کر سکوں، اپنی خواتین کو بتا سکوں کہ ان کے رائٹس ہیں، وہ انسان ہیں اور عام انسانوں کی طرح ہی ان کے رائٹس ہیں، اور ان لوگوں کو وہ چیزیں فالو کرنی چاہیے جس میں وہ اپنے آپ کو نہیں بھولیں، اپنے آپ کو وہ دیکھیں کہ میں بھی کچھ ہوں. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چونٹی بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی تو میرا خیال ہے کہ عورت تو پھر بہت بڑی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اور اللہ نے بہت کیپیسٹی دی ہے عورت میں. وہ کسی فیلڈ میں بھی چلی جائے، کسی جگہ بھی چلی جائے، وہ برداشت بھی کرتی ہے، بے شک اس کو ہراساں کیا جاتا ہے، اس کو اکوموڈیشن نہیں دی جاتی. جہاں ہماری خواتین جابز کرتی ہیں، میلز کو اتنی اچھی اچھی سیلریز دی جاتی ہیں، اسی کام کا، اسی مطلب جو ان سے ورکنگ کروائی جاتی ہے اس کا کم معاوضہ خواتین کو دیا جاتا ہے. تو یہ 8 مارچ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ بے سہارا نہیں ہیں، آپ ورکنگ کر رہی ہیں، آپ ایز اے وومن ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہیں، اور آپ کا کام ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جب میں کام کر رہی تھی تو ایک کیس آیا تھا، اس میں ایک بچی کے فون پہ کسی سے دوستی کر کے اپنے گھر سے بھاگ آئی، اس کے بعد اس نے اسے ڈسیو کیا، آگے وہ 9 جگہوں پہ جا کے بکی، 9 جگہوں پہ اسے بیچا گیا، اور پھر اس کے ماں باپ لے گئے. تو اب یہ کون سے حقوق ہیں جن کے لیے ہم تحریک چلائیں یا بات کریں؟ تو ہمیں ایسے رویوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. جو پازیٹیو حقوق ہیں، جو اسلام نے عورت کو 1400 سال پہلے سارے حقوق دیے ہیں، وہ حقوق ہمارے پاس ہیں، ان حقوق کو حاصل کرنے. اب حقوق کبھی اگر کسی کو دیتا ہے، اگر نہیں دیتا نا تو اس سے پھر لینا پڑتا ہے، اس کے لیے اسٹرانگ ہو کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو کسی خاتون کا حق کوئی لے نہیں سکتا، کوئی وومن مارچ والی نہیں اس کو لے کے دے سکتی، اس کو خود کھڑا ہونا پڑے گا، اس کو وہ پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا، وہ صحیح لوگوں کے پاس جا کے اس پروسیجر کا پتہ کرنا پڑے گا، وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا، پھر جا کے وہ اپنا حق لے سکے گی. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. حق موجود ہیں، قانون میں بھی ہے، شریعت میں بھی ہے. ان حقوق کو حاصل کرنے کا طریقہ کار خواتین سمجھیں اور جا کے صحیح طریقے سے اپنے حقوق حاصل کریں، نہ کہ برے سلوگن لگا کے خام خواہ کی ایک میس کریٹ کر کے سوسائٹی میں کبھی بھی خواتین کو حقوق نہیں مل سکتے. تو 8 مارچ ایک بہت اچھا دن ہے اگر خواتین اس کو اپنی آگہی کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے اور اکٹھا ہو کے کسی اچھے کام کے لیے استعمال کریں تو یہ ایک بہت اچھا دن ہے.